الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ حق تعالی شانہ ہماری بہت ساری مشغولیات کے باوجود ہمیں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے مواقع نصیب فرماتے ہیں. دنیا میں بعض ایسے دیندار لوگ موجود ہیں جو دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینی معلومات جاننا چاہتے ہیں اور دین سے واقف ہو کر دین پر عمل کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ایسی مجبوریاں ہیں، ایسی مشغولیاں ہیں یا دنیاوی افکار میں اور دنیاوی کاموں میں ایسے مشغول اور پھنسے ہوئے ہیں کہ چاہنے کے باوجود ان کے پاس دین کی باتیں سننے کا موقع نہیں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمیں یہ جو موقع ملا ہے دین کی باتیں اور کہنے سننے کا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یقیناً اس نعمت کی قدردانی پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حق تعالی شانہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیں. ہم مسلمانوں کا بہت عجیب حال ہے. آخرت نہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر آدمی کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو آخرت تو یقیناً برباد ہوگی، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد ہوگی. اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور دنیا کے اندر پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی کامیابی اور سارے انسانوں کی کامرانی اسی دین کو فالو کرنے میں ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس فارمولوں کو جاننے کے بعد، اس بات کو معلوم کرنے کے بعد کوئی آدمی دین کی بات کو نہ سنے، دین کی بات کو نہ سمجھے اور دین کی بات پر عمل نہ کرے اور اپنا دنیا اور آخرت کا نقصان کرے، اس سے بڑا نادان شخص کون ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب بھی ایسا موقع ملے جس میں دین کی باتیں کہی اور سنی جائے، حق تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں. میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی شانہ نے جتنا عظیم الشان دین ہمیں عطا فرمایا، بے دینی کے اعتبار سے، بد اخلاقی کے اعتبار سے، عبادت میں کوتاہی کے اعتبار سے، معاملات کی گندگی کے اعتبار سے، اخلاق کے نیچ پنے کے اعتبار سے آج دنیا میں نمونہ ہم ہی ہے.
تعلیم، شکشن، ایجوکیشن، دنیا اور آخرت کی کامیابی والی زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین ایجوکیشن ہمارا اسلام ہے. لیکن دنیا میں اسی ایجوکیشن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اسی دینی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں پستی کے اعتبار سے، تنزلی کے اعتبار سے، گھاٹے اور نقصان کے اعتبار سے، تباہی اور بربادی کے اعتبار سے اگر سب سے آگے ہوئی قوم ہے تو ہم مسلمان ہیں. حق تعالی شانہ نے ہماری کامیابی کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتابوں کو آسمان سے نازل فرمایا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں، اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے نائبین اور وارثین نے اپنے اپنے دور میں وہی قرآن و سنت کو ہمارے سامنے پیش کیا. لیکن ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت یہ ہے کہ کامیابی کا دستور العمل، کامیابی کا دفتر، کامیابی کی کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، اس کے رسول کی تعلیموں کو چھوڑ دیا، اور اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا. یقین مانیے ہمارے کتنے مسلمان بھائی اور کتنی مسلمان ماں بہنیں، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ فرض یعنی جس کا کرنا ضروری ہے. کیا ہم بھائی بہنوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اللہ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے، اور اس کے برمقابل کیا ہمیں معلوم نہیں کہ جس طرح ان کاموں کو کرنا فرض ہے، بعض کاموں کو چھوڑنا فرض ہے، کرنا حرام ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں زنا کاری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، کسی کے مال کو، کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا حرام ہے، کسی کے باب میں جھوٹی گواہی دینا حرام ہے. ہم میں سے بہت سارے اس کو جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے، اس حرام کو اگر ہم نے کیا تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور اس کی سزا بھگتنی ہے. اس کے باوجود فالو کرنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے فرائض کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان اور حرام کو کرنا ہمارے لیے آسان. یہ حق تعالی شانہ کے بہت بڑے انعام جو ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس اسلام کی اہانت ہے، توہین ہے، ناقدری ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں، دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، اور ملک کو چلانے کے لیے ملک کی حکومت اور ملک کی گورنمنٹ ہے، اور حکومت کا ایک وزیر اعظم اور پرائم منسٹر ہے. وہ پرائم منسٹر اپنے ملک میں کسی قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوئی پیغام بھیجتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ضروری ہے. پیغام سنانے والا پیغام سناتا ہے، پبلک اور لوگ اس پیغام کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد انسنی کر دیتی، اس کو قبول نہیں کرتی. تو وزیر اعظم جب اس معاملے کو دیکھتا ہے تو اس بات کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے اس فرمان کی، میرے اس حکم کی اہانت ہے، توہین ہے. میرے بھائی،
انسان کی ہدایت کے لیے حق تعالی شانہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کا مقدس سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں ہماری ہدایت کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے ساتھ کتاب ہدایت قرآن کریم کی شکل میں بھیجی، اور انسانوں کو بتلایا کہ آپ کی فلاح، آپ کی بہبودی، آپ کی کامیابی اس کے فالو کرنے میں، اس کو ماننے میں، پھر بھی آدمی اس کو نہ مانے تو دنیا کے حکم کو نہ ماننے والا دنیا کی گورنمنٹ کی نظر میں باغی ہے، مجرم ہے۔ اگر مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد اس سے بغاوت کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، کیا وہ اللہ کا باغی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کا باغی ہے۔ اس لیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ جب ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی ہے کہ سارے انسانوں کی کامیابی اسلام میں ہے، دین میں ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، مسلمان کو تو چاہیے کہ زندگی گزارنے کے ایک ایک شعبے میں، ایک ایک طریق میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جانے، اور جاننے کے بعد قبول کرے۔ ہائے افسوس، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا مزاج کتنا بگڑا ہوا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کا تعلق دنیا کے لوئر اور وکیل سے ہے، یا اس کام کا تعلق دنیا کے انجینئر سے ہے، یا اس کام کا تعلق دنیا کے ڈاکٹر سے ہے۔ اگر وہ لوئر اور وکیل کہتا ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کام میں یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں، ان چیزوں کو ہٹانا ضروری ہے اور یہ چیزوں کو کرنا بہت ضروری ہے، ہم جانتے ہیں یہ لوئر ہیں، قانون سے واقف ہیں، وکیل ہیں، اس کی رائے کو ماننا ضروری ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، اپنے کام کی کامیابی کے لیے اس پر اعتماد کر کے اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ عمارتی سلسلہ ہے اور ہم نے کوئی بہترین آرکیٹیکٹ اور انجینئر کا انتخاب کیا ہے، وہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ آپ جس طریقے سے عمارت بنانا چاہتے ہو اس عمارت میں اس قسم کا ایسا اتنا مال ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہوا، اس سے کم ڈگری کا ہوا، کم گریڈ کا ہوا تو آپ کی عمارت میں نقصان آ سکتا ہے۔ ہم اس بات پر اعتماد کرتے ہیں اور اعتماد کر کے اس کی مانتے ہیں، اور ماننے کے بعد اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، ڈاکٹر نے ہمیں جانچا، جانچنے کے بعد کہا بیماری ہے اچھی طرح واضح نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کو سونوگرافی کرانی پڑے گی، آپ کو اس کا فوٹو لینا پڑے گا، آپ کو خون ٹیسٹ کرنا پڑے گا، آپ کو پیشاب ٹیسٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو اس کی رپورٹ آئے گی اس کے بعد علاج ہوگا۔ آدمی ساری چیزیں کرتا ہے، اور جو وکیل، جو انجینئر اور جو ہمارا ڈاکٹر اس سلسلے میں جو کمی اور کمزوری کو ہمیں دکھلاتا ہے، کبھی کوئی اس وکیل کو برا نہیں کہتا، وکیل کی ٹیڑھی بات کو بری نہیں سمجھتا، آرکیٹیکٹ اور انجینئر کی بات کو غلط نہیں سمجھتا، ڈاکٹر کے جو مشورہ ہے، ڈاکٹر کی جو رائے ہے اس کو غلط نہیں کہتا۔ مان لو کہ ہم بیمار ہیں اور کسی ڈاکٹر سے ہم نے معائنہ کرایا اور ڈاکٹر نے سارے رپورٹ کروانے کے بعد کہا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بھائی آپ کو تو کینسر ہے، آپ کو فلاں بیماری ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ہمیں اپنی بیماری پر مطلع کرے تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے یا اس کو اپنا خیر خواہ سمجھیں گے؟ ہر شخص خیر خواہ سمجھے گا،
ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ، پیسے بھی ادا کریں گے، فیس بھی دیں گے، شکریہ بھی ادا کریں گے، احسان بھی مانیں گے کہ جو بیماری ہمارے اندر تھی اس بیماری کو آپ نے بتلایا۔ بیماری پر مطلع ہونے کے بعد، باخبر ہونے کے بعد صرف اس بات کا امکان ہے کہ جس بیماری کا پتہ چلا ہے اس کا علاج کرائیں گے، باڈی کی حفاظت ہو جائے گی۔ مقدمے میں وکیل کی رائے پر عمل کریں گے، مقدمہ جیت جائیں گے۔ تعمیرات میں انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی بات پر عمل کریں گے، اس عمارت کے گرنے سے، اس عمارت کے حادثے سے بچ جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے۔ ہائے افسوس مسلمان پر، جب ان مسلمانوں کو یہ بتلایا جاتا ہے بھائی آپ کا یہ عمل، آپ کی بات، آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہمیں برا لگتا ہے۔ ہمیں کون کہنے والا ہے؟ ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں، ہمیں کون کہنے والا ہے؟ میرے بھائی، اگر ڈاکٹر نے یہ بتلا دیا کہ کینسر ہے تو وہ شکریہ کا مستحق ہے، اور اگر علماء دین اور دین کے نبات یہ بتائے کہ یہ تمہارے ایمان کے لیے کینسر ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا بدخواہ ہے۔ ہماری سوچ دیکھیے کہ ہماری سوچ کتنی گھٹیا ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے دین کے محتاج سمجھتے ہوئے دین کی بات کو سنیں، اور سننے کے بعد اپنی نہ چلائیں، سننے کے بعد قبول کریں، اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں۔ اگر آدمی، اور یقیناً دنیا کا دستور ہے، ہم چاہے کتنے سمجھدار، کتنے عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنی بیماری سے متعلق ڈاکٹر کے خلاف ہم بحث اور حجت نہیں کرتے۔ ہم کتنے ہی ہوشیار ہو، انجینئرنگ کے سلسلے میں انجینئر اور آرکیٹیکٹ سے بحث نہیں کرتے، اور ہم کتنے ہی ہوشیار ہو، ہم اسی طریقے سے اپنی بیماری کے سلسلے میں، اپنے قانون کے سلسلے میں وکیل سے حجت بازی نہیں کرتے، بلکہ ان کی بات کو مان لیتے ہیں، بھئی یہ قانون داں ہے، یہ ڈاکٹر ہی یہ بات کو جانتا ہے۔ لیکن دین کے سلسلے میں ہمارا حل، ہمارا خیال یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، ہماری سمجھ یہ ہے، اور حجت بازی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن ہے، یہ ذہن آئے دن ہمارے دین کو، ہمارے دینی مزاج کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور ایمان کو بے انتہا کمزور کر رہا ہے، اور آئے دن ایمان کو اتنا ضعیف کر رہا ہے، اتنا ضعیف کر رہا ہے کہ اب تو ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ دین کی بات جو ہمارے چال چلن کے اعتبار سے، ہمارے کلچر کے اعتبار سے ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، اس سے بڑی ہلاکت شاید اس دور میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مریض کتنی بھی مہلک بیماری میں کیوں مبتلا نہ ہو، دسیوں قسم کی بیماری سے دو چار ہو چکا ہو، لیکن اس بات کا اس کو احساس ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اس بات کا احساس ہے کہ ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کروں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کروں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے شفا ملے گی، اور انشاءاللہ دنیا دار الاسباب ہے، وہ علاج کرے گا، اگر اس کے مقدر میں شفا ہے ضرور ان اسباب کو اختیار کرے گا، حق تعالی شانو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر مریض اپنی بیماری کے بیماری ہونے کا تصور کھو بیٹھے اور ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے لگے اور اس کو بزے اقفش اور جاہل کہنے لگے اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، کیا کبھی وہ بیمار دنیا دار الاسباب ہونے کے ناطے اسباب کے درجے میں وہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکتا ہے؟
وہ اپنی بیماری سے اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ جتنی مخالفت کرے گا ڈاکٹر کی، بیماری اس کی اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اسباب کے طور پر اس کی موت کا سبب یہی بنے گا۔ میرے بھائیو، ٹھیک اسی طریقے سے ہم مسلمان ہیں، ہماری ہدایت کے خاطر قرآن و سنت ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اس قرآن و سنت کو بتلانے کے لیے علماء کرام، انبیاء اعظام کے وارثین کو دنیا میں اور دین کی بات سمجھانے والے اور بتلانے والے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے یہ یقین کریں کہ ہم بیمار ہیں، اور بیماری کے بعد اس کا جو علاج قرآن و سنت کی روشنی میں تجوید ہو، اس علاج کو اسی طرح قبول کرے جس طرح دنیاوی بیماری میں، جسمانی بیماری میں ہم ڈاکٹر کا احسان مانتے ہوئے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ اگر دین کے معاملے میں ہمارا یہ مزاج ہوگا، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور اگر میرے بھائی اگر یہ مزاج نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو مزاج ہے اور جو مزاج امت کا بن رہا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں کون کہنے والا ہے؟ میرے بھائی، قرآن و سنت کا نقصان نہیں ہے، انبیاء اور وارثین انبیاء کا نقصان نہیں ہے، دین کا نقصان نہیں ہے، ہم مریض انسانوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے، جب شریعت کا حکم کوئی ہمارے سامنے آئے، ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے ہم بیمار ہیں، ہماری سوچ بیمار ہے، ہماری عقل بیمار ہے، ہمارا خیال بیمار ہے، ہمیں تو قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، تاکہ قرآن و سنت کو لے کر ہم دنیا میں اس روحانی بیماری سے شفا پا کر اللہ کے فرما بردار بن کر دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے والے بنے۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں سے بہت محبت سے یہ درخواست ہے کہ ابھی کی سنت بھی پڑھے، اور جمعہ کے نماز کے بعد کی جو 6 رکعت سنت ہیں اس کا بھی اہتمام کریں۔ حق تعالی شانہ عمل کی توفیق